الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب زدنی علما یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے ہم اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں خواتین، ان کے معاملات اور گھر کے معاملات کے متعلق ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر 4 رکوع اکٹھے ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائے، جس کے اندر میاں بیوی کے معاملات اور گھریلو معاملات کی وہ ہدایات دی گئیں جن کی عام طور پر ہمارے معاشرے میں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر تو شاید اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، اور کچھ شاید علم ہونے کے باوجود بھی کچھ اپنا غصہ، کچھ اپنی انا شاید درمیان میں حائل ہو جاتی ہے۔ پچھلی ہدایات جو ہم نے پڑھی تھیں اس کے آخری آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر طلاق کے بعد میاں چاہے کہ اسی سابقہ بیوی سے دودھ پلانا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو نان نفقہ معروف کے مطابق ادا کرے۔ اور اگر دونوں مشورہ کریں، یعنی تصور کیجئے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، لیکن قرآن مجید یہ بیان فرما رہا ہے کہ دونوں کے مشورے سے، دونوں کی باہمی رضامندی سے اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ کسی تیسری خاتون سے بچوں کو دودھ پلوانا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور میاں اس کا بھی نان نفقہ ادا کرے گا اور وہاں سے دودھ پلا سکتا ہے، تو یہ بھلے طریقے کے مطابق۔ اس کے بعد ہدایات دی گئیں کہ وہ خواتین جو بیوہ ہو جائیں، جن کے شوہر وفات پا جائیں، تو ان کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ جس طرح پچھلی باقی جو خواتین تھیں طلاق والی، ان کی عدت کا بیان آتا رہا، تو یہاں ان خواتین کا بیان آیا کہ جن کے شوہر وفات پا جائیں اور وہ بیوہ ہو جائیں تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ حمل میں ہوں تو پھر وضع حمل تک ہے۔ وضع حمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے 7-8 مہینے پہ چلا جائے یا چند دنوں پہ چلا جائے، تو جتنا بھی ہو اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ جو ہے آگے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اہم ارشاد فرمایا جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی مشکل ہے اس کو عمل درآمد کرنا۔ وہ فرمایا کہ اگر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت عدت کو، یعنی بیوہ، اور پھر وہ آگے نکاح کرنا چاہیں بھلے طریقے سے، تو پھر ان کو مت روکیں۔ جو کچھ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں تو اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بیوہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے 100 قسم کی باتیں معاشرے میں کی جاتی ہیں کہ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا اور یہ کیوں نکاح کرنے جا رہی ہے، جبکہ قرآن مجید کا کھلا اور واضح حکم ہے کہ ان کو نکاح کے معاملے میں مت روکیں۔ یا اس کے بال بچے ہیں، وہ اگر اپنی آزاد مرضی سے ان کی کفالت کے لیے کہیں رکنا چاہے بھائی کے پاس یا باپ کے پاس تو وہ ایک الگ بات ہے۔ مزید ہدایات جو آج ہم نے پڑھنی ہیں ان میں فرمایا ولا جناح علیکم، تو نہیں ہے گناہ تم پر، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم اشارے میں کوئی نکاح کا پیغام جو ہے وہ کہو، او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کہ تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ یعنی خاتون ایک ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے تو کئی سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے انٹرسٹڈ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ اس سے ہم نکاح کر لیں، تو فرمایا گیا کہ جب تک وہ اپنی عدت کو پورا نہ کر لے تب تک ان کو کھلے عام نکاح کا پیغام نہ بھیجا جائے، بلکہ فرمایا کہ اگر کہیں اشارے کنائے میں کہیں جو ہے وہ کوئی بات اس طرح بھلے طریقے سے ہو جائے کہ جو ہے کہیں بیٹھے بٹھائے اس کے کہیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، تو تذکرہ ہو سکتا ہے کہ جی میں بھی کوئی اچھی عورت کی تلاش میں ہوں اور مجھے بھی نکاح کرنا ہے، یا کہیں اشارے کنائے سے، ورنہ جو ہے وہ کھلی بات نہ کی جائے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، جان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تم ان کا جلد ہی ذکر کرو گے۔ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے، خاص طور پر مردوں کی،
کہ جب ان کا دل جو ہے وہ کہیں کسی عورت کے معاملے میں اٹکا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ایک بات چلتی رہتی ہے اور اس کی زبان پہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم عن قریب ان کا ذکر کر دو گے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن یہ ہے کہ نہ وعدہ کرو ان سے کوئی چھپ چھپا کر، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم ان کے ساتھ کوئی دستور کے مطابق بھلی بات کہو۔ اس کا پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ چوری چھپے خواتین کے ساتھ کوئی دوستی گانٹھ لینا اور اس کے بعد ان کو نکاح کا پیغام پہنچا دینا، شریعت نے اس کی بڑی خلاف ورزی، جو اس کے بڑے خلاف احکامات دیے ہیں، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ بات طول پکڑتی جا رہی ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ شریعت کی نفی سے ہو جاتی ہے، بے حیائی سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑنے سے ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں بعد میں کم ہی خیر برآمد ہوتا ہے۔ یعنی کہیں جو ہے وہ انسان اگر انٹرسٹڈ بھی ہے اور اس کے کوئی معاملات میں اس کو خاتون نظر آتی ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، تو اس کا جو پراپر طریقہ ہے، جو بھی معروف طریقہ ہے، اس معروف طریقے کے مطابق والدین بات کریں، کوئی اور بڑا بات کرے اور اس طریقے کو اختیار کیا جائے، نہ یہ ہے کہ کوئی چوری چھپے جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کے وعدے اور کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ کی جائے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور نہ ارادہ کرو نکاح کی گرہ باندھنے کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ وہ اس عدت کو پہنچ جائے جو کہ لکھی ہوئی ہے۔ یعنی عدت جو ہے وہ ظاہر ہے جب بھی کوئی کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کی عدت لکھ لی جاتی ہے تاکہ شمار کرنے میں انسان بھولے نہیں۔ تو جب وہ عدت لکھی ہوئی جو ٹائم قرآن مجید نے مقرر کیا ہوا ہے، فرض کیا ہوا ہے، وہ پورا ہو جائے، اس سے پہلے تک کوئی پکا نکاح کرنے کا ارادہ یا کوئی کمٹمنٹ ان کے ساتھ نہ کی جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، پس تم اسی سے ڈر جاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، تو یہ مت سوچنا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا اور میں نے اس سے کمٹمنٹ کر لی ہے اور اس طرح سے ہم آگے جا کے شادی کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کل جو ہے اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے کہ آج ہی توبہ کر کے رجوع کر لو اور اس سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، تحمل والا ہے، بہت حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اور قرآن مجید کے احکامات کی خلاف ورزی اگر کر لی ہے تو وہ کہیں بھول گئی ہے، مٹ گئی ہے، نہیں، وہ ریکارڈ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دی جائے گی۔ لا جناح علیکم، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، ان کو کہ جن کو تم نے ابھی چھوا نہ ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا یہ کہ ان کے لیے تم نے ابھی مہر بھی مقرر نہ کیے ہوں۔ یہ بات جو ہے آج چونکہ ایسا زمانہ ہے جس میں قانون سازی شریعت کے خلاف بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک قانون پاس ہو گیا جس میں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نکاح کی ایک عمر مقرر کر دی گئی، جبکہ شریعت جو ہے ایسی کوئی عمر مقرر نہیں کرتی، اور چھوٹی عمر کے بچوں اور بچیوں کے نکاح کر دیے جاتے تھے اور ہو سکتے ہیں، اور شریعت نے یہ راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر بھی ہدایات دیں کہ اگر کہیں کسی ایسی بچی سے یا لڑکے سے ایسا کوئی نکاح ہو گیا جس کے اندر ابھی حق مہر بھی طے نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اس میں بھی آگے چل کے کوئی معاملات ایسے ہوئے کہ طلاق دینے کی نوبت پڑ گئی اور آگے معاملات چلتے نظر نہیں آ رہے، تو ان کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی آپ کو طلاق دینے کی اجازت ہے۔ کس صورت میں؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، اس کے ساتھ کہ ان کو کچھ دے دلا کے اچھے طریقے سے طلاق دی جائے۔ یعنی ایک تو اگر حق مہر مقرر ہو تو اس کا تو آگے حکم آ رہا ہے، اگر حق مہر بھی مقرر نہیں ہے، صرف جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس کی ایک نسبت طے ہو گئی تھی اور نکاح ہو گیا تھا، حق مہر بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو فرمایا ان کو اچھے طریقے سے طلاق دے کے فارغ کریں، کچھ تحفے تحائف دے کے کہ یہ ہمارا معاملہ طے ہوا تھا، اب آگے نہیں چل رہا۔ یہ نہیں ہے کہ تعلقات کو کاٹ کے پھینک دیں اور جو ہے طلاق دے دیں، جس کی بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نفی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ جو دے دلا کے فارغ کرنا ہے وہ بھی بھلے طریقے سے، اس کا طریقہ بتایا۔ علی الموسع قدرہ، تو جو خوشحال ہے اس کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے اس کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق، کہ اچھے طریقے سے دے دلا کے ان کو
فارغ کر دینا، اور جو زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ بہترین تحفے، کوئی سونے کی چیز کو گفٹ کر کے ان کو طلاق دے کہ جی یہ چونکہ ہمارا معاملہ ہوا تھا آگے نہیں چلا تو ہم جو ہے وہ آپ سے معافی چاہتے ہیں، اور یہ طلاق کا معاملہ ہے۔ اسی طرح جس کے پاس تنگ دستی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق متاعًا بالمعروف، تو یہ خرچ ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، یہ نیکوکاروں پر لازم ہے۔ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، پیچھے یہ بھی تذکرہ آیا تھا کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ ان ہدایات کو مانیں۔ تو یہاں فرمایا کہ جو واقعی محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو قرآن مجید کی ان ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگلی کیٹیگری بیان فرمائی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تحقیق تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا ہے اس کا جو کہ تم طے کر چکے تھے، جو تم نے فرض کر لیا تھا۔ یعنی کوئی ایسا معاملہ کہ اسی طرح سے نکاح ہوا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، جس میں جو ہے وہ خلوت نہیں ہوئی اور حق مہر بھی طے تھا، اور رخصتی سے پہلے ہی کوئی معاملہ ایسا ہوا، طلاق کی نوبت آ گئی، تو حق مہر جو طے تھا اس کا آدھا حق مہر ان کو لوٹا کے اچھے طریقے سے ان کو یہ طلاق کا معاملہ کر دیا جائے تاکہ تعلقات نہ ٹوٹیں۔ اس میں مزید بھی اضافہ فرمایا، الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ اگر وہ خواتین ہی معاف کر دیں، وہ کہیں کہ نہیں میرا جب جو ہے وہ آگے معاملہ ان کے ساتھ نہیں چلا تو میں حق مہر جو مقرر کیا تو اس کا آدھا بھی نہیں لیتی، اگر جو ہے وہ دل کی خوشی سے معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مرد کے لیے بھی فرمایا، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اور معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی وہ جو ہے وہ پورا کا پورا دے دے، وہ آدھا جو چھڑانا چاہ رہا ہے وہ بھی نہ چھوڑے اور پورا بھی دے دے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی دونوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا حصہ بڑھ کے چھوڑے اور یہ اپنا حصہ جو ہے وہ بڑھ کے آگے تک پہنچائے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی اپنے پاس سے خرچ کرنا دوسرے کے اوپر، اس کی بار بار فضیلت دی جاتی ہے، جبکہ ذرا سا اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ہم اس میں پہلے اپنے معاملات سمیٹتے ہیں اور اپنے دی ہوئی چیزیں واپس لیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اس کے برعکس ہدایات دیتا ہے کہ دوسرے کو تکریم دیں، دوسرے کی عزت کریں اور دوسرے کو معاملات اپنی جیب سے خرچ کر کے اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا مت بھولو، میاں بیوی کے درمیان بھی اور آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا، فضل کا معاملہ کرنا۔ فرمایا اس کو مت بھولو، جہاں بھی کوئی لین دین ہو، بیٹھنا اٹھنا، تحفے تحائف کا معاملہ کیا جائے اور اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے، خاص طور پر جہاں میاں بیوی کا معاملہ ہو تحفے تحائف دے کے، اور سسرال کا معاملہ ہو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اب یہ فیملی کے اور خاندان کے معاملات کے لیے ہدایات آ رہی ہیں، ان کو روک کے درمیان میں نماز کی طرف متوجہ کیا کہ یہ معاملات جو چل رہے ہیں یہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان معاملات کو حل کرتے ہوئے کہیں درمیان میں نماز کو نہ بھول جانا، وہ جو اصل احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے۔ حافظوا علی الصلوات، اور تم حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی خاص طور پر، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے فرما بردار بن کر، یعنی نماز کو جو ہے وہ پورے احترام کے ساتھ اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں کہ اس طرح سے نماز کو ادا کرنا بہترین طریقے سے، بھلے طریقے سے، کہ وہ معاملہ نہ ہو جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک بندہ آیا، اس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو وہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ تو ظاہر رسول کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا، اس نے دوبارہ پڑھی، دوبارہ پڑھ کے آیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ تو پھر وہ جب تیسری دفعہ بھی اسی طرح پڑھ کے آیا تو پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کیسے میری نماز نہیں ہو رہی تاکہ میں اس کو جو ہے اس طرح سے ادا کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتایا کہ تحمل کے ساتھ پورا جو ہے وہ قیام پورا کیا جائے، پھر پورے رکوع کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ جھکا جائے، پورا جس طرح کا بتایا گیا کہ کمر سیدھی کر کے اور سر کے برابر کر کے، اور پھر
پورا اس کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے اور پھر 2 سجدے پورے وقفے کے ساتھ، اور پورے جسے ہم کہتے ہیں کہ اہتمام کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ نماز ہے، اور ٹھونگے مار کے فارغ ہو جانا اس کو فرمایا یہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بھی 3 الفاظ کے اندر جو ہے وہ ان کو پورے کے پورے نماز کے جو پروٹوکول ہیں سب کو بیان فرما دیا۔ قوموا للہ قانتین، کہ کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ رِجَالًا، اور پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو تم پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور رکبانہ، یا سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو۔ پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں گھوڑوں کے اوپر سفر ہوتے تھے، آج گاڑیوں بسوں ٹرینوں کے اوپر جہازوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ جب چونکہ نماز جو ہے وہ مقررہ اوقات میں فرض ہے، اگر وہ اوقات کہیں بھی آ جائیں تو وہاں بھی سواریوں کے اوپر بھی، یہاں تک کہ پیدل چلنے میں بھی نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیدل چلتے ہوئے سواری میں کچھ اس کے کمپوننٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گے، تو اس کے لیے پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، وہ جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اگر اس وقت کوئی چیزیں کمپرومائز ہو بھی گئی ہیں تو پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، گھر پہنچ جاؤ، معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو پھر نماز کو اسی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ ادا کیا جائے، اسی طرح سے جیسے اللہ پاک نے سکھا دیا۔ انہی احکامات کو دوبارہ آگے فرمایا، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، تو ان کے لیے وصیت ہے اپنی بیویوں کے لیے کہ نان نفقہ 1 سال تک ان کے لیے دیا جائے، غیر اخراج، نکالے بغیر۔ یہ بالکل ابتدائی حکم تھا کہ پہلے جو ہے وہ خواتین کی جو اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، تو جو ہی کوئی مرد فوت ہو جاتا تھا تو فوراً اس کی بیوی کو گھر سے دیس نکالا دے دیا جاتا تھا۔ ابھی جو ہے وہ چونکہ وراثت کے احکام بھی آگے آنے والے تھے، اور آہستہ آہستہ عورتوں کو ان کا مقام دلایا جا رہا تھا، تو فرمایا کہ اگر کوئی میاں فوت ہو جائے اور بیوی چھوڑ جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 1 سال اپنے گھر میں رہنے کی اور اس کے لیے نان نفقہ کی وصیت کر جائے۔ بعد میں پھر جب اس کا حصہ مقرر ہو گیا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ساقط ہو گیا کہ چونکہ اب تو اپنا اس کا حصہ مقرر ہے، جس گھر میں وہ رہتی ہے وہاں سے اس کو وراثت کا حصہ مل جائے گا، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عدت گزارے گی اور پھر فیصلہ کر لے گی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اس میں کہ جو وہ کریں اپنے تئیں دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، یہ ہدایات پہلے بھی آئی ہیں، اب یہ چونکہ رکوع کی آخری آیت ہے تو یہاں اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ متعلقہ عورتوں کے لیے نان نفقہ دینا ہے دستور کے مطابق۔ یعنی یہ پیچھے بات آ گئی تھی کہ جس کو طلاق دے دی ہے تو وہ جو ہے عدت آپ کے گھر میں ہی گزارے گی، تو اس دوران اس کو بھلے طریقے سے سرو کرنا اور اس کا نان نفقہ پورا کرنا، اس کو بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو پہلے آئے ہیں، حقاً علی المتقین، یہ تو متقین کے اوپر حق ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے بیانات کو، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تو یہاں پر یہ احکامات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکوع جہاد کے اوپر ہیں، بنی اسرائیل کے حالات میں سے بیان کیے گئے، جس میں تذکرہ کیا گیا کہ اب چونکہ آگے مسلمانوں کو بھی جہاد کا معاملہ درپیش تھا اور جنگ بدر قریب تھی، اس کی تیاری کے لیے بنی اسرائیل کا واقعہ جو کہ حضرت طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، تو ان کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ پھر اس میں تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے جب جنگ کے لیے اپنا ارادہ کیا بنی اسرائیل نے، تو انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار بنا دیجئے، تو نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سپہ سالار طالوت کو مقرر کر دیا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ طالوت ہمارے لیے کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس جو ہے مال کی وسعت نہیں ہے۔ پہلے دن سے انسانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بادشاہ تو امیر آدمی ہی ہونا چاہیے، انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا۔ تو یہاں قرآن مجید نے اصلاح فرما دی، قال، تو اس نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، علیکم، تمہارے اوپر، کس لیے؟ 2 چیزیں ارشاد فرمائیں، وزادتہ بسطۃ فی العلم،
تو اسے زیادہ دی وسعت علم کے اندر والجسم اور جسم کے اندر، یعنی جو سپہ سالار اور حکمران بننا ہے اس کے پاس تھارو نالج ہونا اور قوت ہونا ضروری ہے۔ جسم جو ہے وہ ساری قوتیں ہیں، عقل کی قوت ہو، ذہانت کی قوت ہو، قوت فیصلہ ہو، جسمانی قوت ہو، تو یہ دو چیزیں ارشاد فرمائیں جو کہ حکمران کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے پھر ہمت کی اور جو ہے وہ حضرت طالوت کے ساتھی بنے اور ان کے ساتھ انہوں نے مل کے جہاد کیا۔ تو اکثریت جو ہے وہ کمزور دل والی تھی کہ درمیان میں ایک دریا آیا، اس سے انہوں نے ان کو گزارا اور کہا کہ اس میں سے جب گزرو گے تو کوئی بندہ پانی نہیں پیے گا الا یہ کہ چلو بھر پانی جو ہے وہ پی لے۔ تو اکثریت جو تھی اس نے نافرمانی کی اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا، گرمی کا موسم تھا۔ تو تھوڑے لوگ تھے جو ایمان والے تھے، انہوں نے پانی چلو بھر پیا جو سپہ سالار نے کہا تھا۔ جب دریا کے دوسرے پار چڑھے تو جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکروں کی جو ہے وہ اس مقابلے میں کھڑے ہو سکیں اور ان سے جنگ کریں۔ جبکہ جو متقی لوگ تھے جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا وہ پوری طرح ایمان کی کیفیت میں تھے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری قوت رکھی ہے اور ماضی میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی قلیل تعداد کو کثیر کے اوپر فتح عطا کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ بے شک ہمت والے لوگ تھوڑے تھے، صحابہ کرام کو پہلے بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسے معاملات آئیں گے، تو اس وقت جو ہمت والے لوگ ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے قوت عطا کریں گے اور ان کو فتح عطا فرما دیں گے۔ تو اس سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی فتح ہوئی اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے مسلمانوں کا جو معاملہ ہوا اس کے اندر مسلمانوں کو بھی فتح عطا کی جنگ بدر کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہدایات فرمائی گئیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جالوت جو کہ کافر تھا، اس کی بہت بڑی وہاں سلطنت تھی، وہ ساری ملیا میٹ ہوئی اور حضرت طالوت علیہ السلام وہاں بادشاہ بنے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے چونکہ پتھر مارنے سے جالوت ہلاک ہوا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور پھر ان کے بعد وہ بادشاہ بنے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ پھر انہی کے بیٹے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جن کی وہ بادشاہی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو تین جو بادشاہتیں تھیں ان تک تو یہ بالکل انٹیکٹ رہی، بنی اسرائیل کی ریاست جو فلسطین میں قائم تھی، یروشلم آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹوں میں اختلاف ہوا اور پھر خلافت جو ہے دو حصوں میں بٹ گئی کہ ایک جو ہے وہ اسرائیل کہلانے لگی اور دوسری جو ہے وہ یہودا کہلاتی تھی۔ پھر آگے ان کی تاریخ کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت کا بھی وہی معاملہ ہوگا، تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین خلافتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے انٹیکٹ رہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو پھر ہمارے ہاں بھی امت کے اندر اختلاف ہو گیا، اور پھر وہ ایسا اختلاف جس کو آج بھی ہم فیس کرتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ بات کو کنکلوڈ فرمایا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو دفع نہ کرتا بعضہم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی جب چاہیں جس کی چاہیں بادشاہت ختم کر دیں اور اس کی جگہ نئی کھڑی کر دیں، یہ تو اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہ تو جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ لیکن یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ کام ہم انسانوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، کہ اگر ہم انسانوں کے بعض گروہ کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے کہ ایک گروپ قابض ہوتا ہے اور اس کی حکومت ہوتی ہے، اور کچھ عرصہ بعد ان سے ایسی خرافات ہو جاتی ہیں، ایسی خرابیاں ہو جاتی ہیں، کوئی دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے جو ان کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ پاک اس طرح لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا لفسدت الارض، تو زمین فساد سے بھر جاتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے اپنے جہان والوں کے اوپر۔ تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، جن کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ 2 پارے ختم ہو گئے، جس کا چیدہ جائزہ ہم نے سورہ بقرہ سے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیر۔